طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جس معنی کا تعین وہ لوگ کر رہے ہیں کیا اس کا اطلاق جائز ہے یا نہیں، اس جہت سے اس وقت بات ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس معنی کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر کرنا یہ درست نہیں۔ کیوں کہ 20 آیات بتا رہی ہیں کہ نہ وہ ان پڑھ ہیں معاذ اللہ، نہ ان میں کسی چیز سے تجہیل ہے۔ پیارے مصطفیٰ تو علامہ کا ما لم تکن تعلم، علامہ کا فاعل کون ہے؟ علامہ کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو سکھا دیا، تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، قرآن جو لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اور بیان قرآن میں موجود نہ ہو، اور وہ قرآن ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ رحمان نے قرآن آپ کو پڑھا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا۔ تو صرف اس وقت تعین کرنا یہ مقصود ہے کہ ان پڑھ کے معنی کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر اس علم کے آ جانے کے بعد کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کا استاد اس بارے میں خود رب جل وعلا ہے، تو اس وقت اس معنی کا تعین نہ کیا جائے، یہ ہے مقصد۔ ورنہ امی کی بات جب چھڑے گی تو اس کے اندر امی تو پھر امت بھی امی ہے، امیین کی بات ہے تو وہ دوسری طرف بات جائے گی۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ ظہور احمد صاحب ہیں سلاؤ سے۔ السلام علیکم محترم ظہور صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کو بہت سلام۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا سر۔ جی ضرور پوچھئے سوال۔ میں نے سنا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی اور وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کی 90,000 کلام، جیسے میں نے سنا ہے ایسے، تو وہ کچھ جو ہے وہ 30,000 کے وہ کچھ عام لوگوں کے لیے تھی، کچھ خاص کی تھی، کوئی صرف اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی۔ تو کیا اس طرح ایسا ہی ہوا یا جس طرح میں نے سنا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا پلیز۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ محترم ظہور صاحب، آپ کی باری پر ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ وقت کے مطابق ہم چاہیں گے کہ آخر میں آدھا گھنٹہ جب رہ جائے تو سوالات بند کر دیے جائیں تاکہ جو سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کے جوابات ہم پیش کریں۔ میری بارہا گزارش اور درخواست کے باوجود ہمارے ناظرین و ناظرات اپنی تمہیدی گفتگو تھوڑی زیادہ فرما دیتے ہیں اور بعض تو ہمارے مہربان تبصرہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی نوازش ہوگی جتنے آپ جلدی سوال ہم تک پہنچائیں گے اس کا جلدی جواب آئے گا تو اس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ میں سمجھوں گا کہ بڑی نوازش ہوگی اگر آپ اس بات پر تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ حضرت اگلا ہمارا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے فرما دیا کہ علم آدم الاسماء کلھا اور اس کے بعد فتلقى آدم کہنا، تو ان دونوں کی آپس میں کیا مناسبت ہے اور کیا تعلق ہے؟ اصل میں حضرت مفتی محمد طاہر صاحب ٹیلفورڈ سے ان کا یہ سوال تھا۔ مفتی صاحب کی اللہ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور ناظرین کو بھی اس سے لطف حاصل ہوگا انشاءاللہ کہ جب علم کی نسبت کی گئی اور علامہ فرمایا گیا کہ اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، تو وہاں مطلق علم نہیں فرمایا، الاسماء کی طرف اضافت ہے اس علم کی، الاسماء کلھا۔ لیکن تلقى آدم من ربہ ہی جب کہا گیا تو وہاں اسماء نہیں کہا گیا، کلمات فرمایا گیا۔ الاسماء اور اس کے مسمیات یہ اور چیز ہے اور کلمات اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں علم آدم الاسماء میں جو عموم بیان کیا جا رہا ہے اور کل کا لفظ اس پر بولا جا رہا ہے وہ ہے الاسماء کلھا، اور جو کلمے القاء فرمائے گئے ان کے لیے اسماء تو القاء کرنے کی بات نہیں ہوئی، اس میں ہے کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پہلا فرق یہی ہے، وہ یہی ان کا سوال تھا کہ وہ فرق کیا ہے ان کے درمیان، اسماء کا اور کلمات کا فرق ہے۔ اب کلمات کی اگر تشریح میں چلے جائیں تو بڑی لمبی ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر ساری کائنات کے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمے اس سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے۔ تو کلمات کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے اور یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے، اور کلمات میں صرف وہ اسم کلمہ یا فعل کلمہ یا حرف کلمہ ہی مراد نہیں ہے۔ کلمات میں جس اصل کلمے کی بات ہو رہی ہے وہ تو بندے ہیں خدا کے،
کیوں کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ جب ملائکہ نے کہا کہ ان اللہ یبشرک، اے مریم اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے کلمہ کی، جی اسم اس کا مسیح ہے ابن مریم، کہ وہ آپ کو بشارت اس کلمہ کی، تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ پھر لفظ سے بہت آگے بات چلی جاتی ہے، معنی سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے، نہ وہ ناویوں کا کلمہ، نہ منطقیوں کا کلمہ، نہ صرفیوں کا کلمہ، یہ عرش والوں کا کلمہ جو ہے نا یہ تو ایک سمندر ہے، اور پھر یہ ٹی وی اس کا متحمل نہیں ہوگا اگر اس پر ہم چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت ہی پیارا اور لطیف فرق وضاحت سے بیان فرمایا گیا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد ایاز صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم محترم محمد ایاز صاحب۔ وعلیکم السلام، علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ سوال فرمائیں گے، کیا سوال ہے محترم ایاز صاحب؟ میرا سوال ہے جو ہے نا، ایک یہ پرندہ ہوتا ہے مور، جو پاکستان میں بھی عام ہوتا ہے اور ادھر بھی کئی لوگ جو ہے نا قرآن میں اس کی نشانی رکھتے ہیں، اس کے پر کی۔ اچھا، مور، جی اس کے پر کے یہ جو نشانی رکھی جاتی ہے، یہ قرآن میں کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور ایک اور کوشچن ہے، جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ اقامت بندے کو پڑھ لینی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز بتا دیجیے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ، جزاکم اللہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال ہے مسز طاہرہ صاحبہ نے بریڈ فورڈ سے کیا، جی، اور انہوں نے آپ نے سوال اس وقت بھی یقیناً سنا ہوگا کہ حضرت اسامہ کے حوالہ سے، کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ آپ نے فرمایا کہ تم نے دل چیر کے اس کا دیکھ لیا تھا۔ ہاں، یہ نام حضرت اسامہ کا انہوں نے لیا ہے، یہ مختلف نام کے ساتھ بھی حدیث میں حضرت خالد بن ولید کے لیے بھی ایسا موجود ہے، لیکن اس بارے میں میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا، طاہرہ صاحبہ سے، کہ آپ نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ آپ فرما رہی ہیں وہ بالکل بجا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے بارے میں بدظنی نہیں کرنی چاہیے، اس کے کلمے کو حق مان لینا چاہیے، اور الحمدللہ ہم مانتے ہیں آج بھی جو کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی سابقہ خطاؤں کا بھی ذکر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے گزر گیا، اسلام جس نے قبول کر لیا پہلا سب کچھ اس نے ختم کر دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور دین اسلام اتنا بڑا ایک مقام ہے کہ جو گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسی دولت ہے جو کفر کی حالت میں جو کچھ بھی کسی نے کیا سب کچھ کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اسلام ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ضرور ان کو جو ہے پنشمنٹ کریں اور ہم ان پر کوئی بیریئر لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہم آپ کو دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ دین نہیں ہے، آپ کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ لیکن میری بہن سوال اور ہے، سوال یہ ہے کہ جب لوگ بالکل آن ایئر بیٹھ کر کفر کے عقیدے بیان کریں، یہاں ہی ہمارے معاصر ٹی وی ہیں، اسی وقت برطانیہ میں کام کر رہے ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، اسی معاصر ٹی وی ہیں جو قرآن پاک میں تبدیلی کے قائل ہیں، اسی ہمارے معاصر ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگ صحابہ کرام کی تکفیر کر رہے ہیں، جن کا اسلام، ایمان، جن کی صحابیت قرآن بیان کرے، اب ان کی تکفیر بیان کرے، تو پھر آپ ہم سے اگر میری بہن تقاضا کرتی ہیں کہ پھر کلمے کا اعتبار کریں تو پھر وہ بھی آیت پڑھ لیجئے قرآن پاک کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہم کیا اعتبار کریں، رب اعتبار نہیں کرتا ان کے کلمے پر۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں پر مومن نہیں ہیں۔ اب ہم کس طرح اقرار کر لیں؟ تو میری بہن یہ آپ کی تجویز ہمارے سر آنکھوں پر کہ ایک مومنہ بہن ہماری جب ہمیں کوئی مطالبہ کریں گی، ہم آپ کے اسلامی اور دینی ایمانی بھائی ہیں، ہم اپنی بہنوں کو ہماری اگر یہ مرضی ہوگی تو ہم اس کو بسر و چشم ہم تسلیم کریں گے، لیکن میری بہن ہم آپ کے خادم ہیں، دین کے خادم ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، تو ہماری یہ عرض بھی ضرور سنو کہ قرآن مقدس جن کے کلمے کا اعتبار نہ کرے گا، آخر ان میں کیا علامتیں تھیں، کیا نشانیاں تھیں؟ جو پیارے مصطفیٰ کی عظمت کا منکر ہوا اس کا کلمہ معتبر نہیں، جو صحابہ کے ایمان کا قائل نہ ہوا اس کا کلمہ معتبر نہیں۔ بس اتنا سا تقاضا ہے ہمارا، باقی سب بات آپ کی ہم تسلیم کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ پیٹر برا سے تشریف فرمایا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم شبیر حسین صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ سرکار، میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں
ताजदार मदनी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दुनिया से पर्दा फरमाया जी, उस वक्त सरकार के कितने बाल सफ़ेद थे? जी ठीक। जज़ाकुमुल्लाह, तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह पाक आपको फ़हम दीन की दौलत से माला माल फरमाए। नाज़रीन व नाज़रात, हमारी लाइन्स अब क्लोज़ हो गई हैं। इस कॉल के बाद वक्त बहुत थोड़ा है। हम चाहेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आए हैं उनके जवाबात आप तक पहुँच सकें।